برا تو اس کے ساتھ ہوا تھا، لیکن کس نے کیا تھا وہ آج تک نہیں سمجھ سکی۔ اس نے خود، اس کے رشتوں نے، یا پھر اس کی تقدیر نے؟ جس نے بھی کیا بہت برا کیا۔ میرا دل چاہتا ہے میں بہت زیادہ پڑھوں، بہت زیادہ، لیکن کوئی کالج یونیورسٹی ہی نہیں۔ یونیورسٹی جانا میرا خواب ہے۔ ایک آواز یاد کے گنبد میں گونجی تھی۔ پرائیویٹ بی اے کر لیا، وہ کیا کم ہے؟ یونیورسٹی کے نام پر اماں تمہیں بعد میں اور مجھے پہلے قتل کر دیں گی۔ اس نے منہ بنایا تھا۔ اس پورے علاقے میں شاید تم واحد لڑکی ہو جو اتنی پڑھی لکھی ہے اور مجھے اس پر فخر اور خوشی ہے۔ اس نے بہلایا تھا۔ آپ کا فخر ہی تو مجھے یہاں تک لایا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو بہت زیادہ پڑھاؤں گی، آپ سے بھی زیادہ۔ افسر بنے گا، آپ دیکھ لینا۔ وہ پختہ ارادے سے بولی تھی۔ کہاں ہو تم، کہاں ہو؟ رات کے اندھیرے میں اس کی پیاسی نظروں نے اسے دیوانہ وار ادھر ادھر تلاش کیا۔ اپنے پہلو میں ہاتھ مارا تھا اور خالی پا کر وہ بلکنے لگی تھی۔ جنید رات کو آن لائن تھا، ویڈیو کال کر رہا تھا، تمہارا پوچھ رہا تھا کیسا ہے۔ ناشتے کی میز پر ہی عموماً ان 3 افراد کی ملاقات ہوتی تھی، اس لیے سب باتیں وہیں کی جاتی۔ ٹھیک ہے، تمہارا پوچھ رہا تھا۔ اس کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے۔ سوچ رہی ہوں جب تک سلمان کا پروگرام نہیں بنتا میں ہی کچھ دنوں کے لیے اس کے پاس ہو آؤں۔ بچوں کی طرح ضد کر رہا ہے۔ اپنی نازک لمبی مخروطی انگلیوں سے جوس کا گلاس پکڑے وہ بولی تھی۔ یہ ٹھیک رہے گا آفرین، میرے ابھی کچھ معاملات یہاں دیکھنے والے ہیں، میں اتنی جلدی وقت نہیں نکال سکوں گا۔ اختر سے کہوں گا تمہاری سیٹ کنفرم کروا دے۔ پروقار شخصیت کے حامل سلیمان صاحب بولے تھے۔ تمہارا کیا خیال ہے نایاب؟ بالکل ٹھیک ہے آفرین بھابی، آپ بے فکر ہو جائیں، میں دیکھ لوں گی پیچھے سے۔ اس نے تاکید کرتے تسلی کروائی تھی۔ اس کی مجھے فکر نہیں، تم آگے بھی سب کچھ اچھی طرح سے ہی سنبھالتی ہو جاب کرنے کے باوجود۔ چلو میں سوچتی ہوں، بناتی ہوں پروگرام۔ بہت اصرار کر رہا ہے جنید، مس کر رہا ہے شاید، حالانکہ ایک بچے کا باپ بن گیا ہے اور خود بچہ ہے ابھی، انہوں نے کہا تھا ممتا سے چور لہجے کے ساتھ۔ وانی اور سلمیٰ کیسے ہیں؟ ان سے بھی بات ہوئی؟ نایاب نے جنید، جو سلمان صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا، جرمنی میں رہائش پذیر تھا، کے 3 سالہ بیٹے اور بیوی کے متعلق پوچھا تھا۔ نہیں، وہ شاید باہر گئے ہوئے تھے، اکیلا تھا، گھر پر تو بات کر رہا تھا۔ اس کی ہاؤس جاب کیسی جا رہی ہے؟ بتایا تھا اس نے۔ سلمان صاحب نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ وہ رات ایک میٹنگ میں تھے، دیر سے آئے تھے۔ جی سلیمان، ٹھیک جا رہی ہے، آفرین نے جواب دیا۔ اور اس کا ننیال کیسا ہے؟ نانو اور ماموں ممانی وغیرہ؟ مزید پوچھا تھا۔ جی سب ٹھیک ہیں، وہ پھر بولی تھی۔ اس دوران نایاب یونیورسٹی جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کرونا کی وجہ سے کلاسز آف ہیں اور تم فری بھابی لائبریری میں کام ہو رہا ہے۔ ہیڈ ڈپارٹمنٹ میں میری ڈیوٹی لگائی ہے اپنی نگرانی میں کام کرنے کی، اس وجہ سے آپ کو آگے بھی بتایا تھا۔ اس نے پیار سے آفرین کا نام لے کر بتایا تھا۔ تمہاری فیری بھابی بوڑھی ہوتی جا رہی ہیں، میموری لاس کا مسئلہ درپیش ہے۔ سلمان صاحب شرارتی ہوئے تھے۔ اللہ نہ کرے جو میں بوڑھی ہوں، آفرین جھٹ بولی تھی اور نایاب دونوں کو خدا حافظ کہتی چلی گئی۔ اگر یہ مان جائے تو میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں، جانتی ہوں روگ لگائے بیٹھی ہے خود، کوئی ماحول بدلے تو شاید کچھ سنبھل جائے۔ اس کے جاتے ہی وہ سلمان صاحب سے بولی، وہ ہرگز نہیں مانے گی، اتنے سال بیت جانے کے بعد بھی اس کا دکھ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ کئی بار دیکھا ہے اس کے کمرے کی لائٹ رات بھر جلتے، جانتا ہوں روتی اور بلکتی رہتی ہے اور اس خیال سے باہر جاتی جن چہروں کی اسے تلاش ہے شاید نظر آ جائیں، حالانکہ وقت کی دھول پڑ چکی ہے ہر چیز پر۔ سلیمان نے نفی میں سر ہلاتے اسے دکھ سے کہا، دکھ بھی تو بہت بڑا ہے، دھوکہ فریب اس کے ساتھ ہوا اور یہ سب سمجھتے ہیں کہ اس نے دھوکہ کیا۔ صفائی کا موقع بھی نہیں ملا۔ جب کرب میں مبتلا ہوتی ہے تو بس یہی کہتی ہے کہ ایک بار تقدیر اسے موقع دے دے تو وہ اپنی ذات پر لگا بدنامی کا داغ مٹا دے گی، آفرین بولی تھی۔ اچھا میں ذرا آج لیٹ آؤں گا، میری ڈی آئی جی کے ساتھ بھی ملاقات ہے، کافی دنوں سے کہہ رہا تھا کہ مل آؤں، دوست سے ٹرانسفر ہوئی ہے اور میں ملنے نہیں گیا، کچھ ضروری معاملات تھے جو اسے بتانے ہیں۔ نواب پیلس کے ملحق زمین کے متعلق ڈی آئی جی یاسر؟ آفرین نے پوچھا تھا۔ ہاں وہی، سلمان نے جواب دیا۔ تو آپ ان کی فیملی کو کسی روز کھانے پر بلا لیں، ان کی مسز سے ملے، مجھے بھی کافی دیر ہو گئی ہے، آفرین نے کہا۔ ٹھیک ہے، کہہ دوں گا، سلمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں آئی کم ان سر؟ اجازت لے کر وہ ان کے آفس آیا اور مؤدب انداز میں سلیوٹ مار کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو، انہوں نے اشارہ کیا تھا۔ یہ ہمارے ینگ آفیسرز میں شمار ہوتے ہیں، سی ایس ایس کیا ہے اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک ایماندار، مستعد اور جوشیلے آفیسر کے طور پر جاتے
جانے جاتے ہیں، کافی نڈر بھی واقع ہوئے ہیں۔ موصوف ان جگہوں پر بھی بے دھڑک گھس جاتے ہیں جہاں کوئی بھی ایک بار جانے سے پہلے سوچے۔ دلاور شاہ کا کیس بھی ان کے سر لے جاتا ہے۔ ڈی آئی جی یاسر نے شام کا تعارف سامنے بیٹھے باروک اور ایک جاذب نظر حضرت سے کروایا تھا۔ دلاور شاہ جو بارڈر پر غیر قانونی سرگرمیوں میں انوالو ہے اور جو لینڈ مافیا سے بھی تعلق رکھتا ہے، انہوں نے قدرے حیرت سے پوچھا اور ڈی آئی جی کی اس بات میں سر ہلانے پر ڈائریکٹ ارشام سے مخاطب ہوئے، ارے واہ نوجوان، پھر تو تم واقعی دلیر ہو، تالاب میں رہ کر مگر مچھ سے بیر باندھ لیا۔ اس کے بندے مجھے بھی آج کل ٹیز کر رہے ہیں، اسی سلسلے میں آیا تھا، تمہارا مسئلہ یہی دیکھے گا، بس ٹائم نکال کر اسے بریف کر دینا۔ ڈی آئی جی بولے تھے، ٹائم کیا نکالنا ہے، کل شام تم آ ہی رہے ہو اپنی فیملی کے ساتھ میرے گھر، مجھے خوشی ہوگی۔ نوجوان، اگر تم بھی اس محفل میں شریک ہو۔ وہ بولے تھے، نہیں سر۔ ارشام نے نفی میں سر ہلایا تھا کہ ڈی آئی جی یاسر صاحب اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے، ارے یہ ٹھیک رہے گا، موصوف کی نئی شادی ہوئی ہے اور اس کا پہلا پیار اس کی جاب ہے، اس کی ٹریننگ میرے انڈر ہوئی ہے، میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں، اس کی بیوی تو اپنی قسمت پر نالاں ہوگی۔ ارشام، تم اپنی مسز کے ساتھ کل شام ان کے گھر مدعو ہو، باقی باتیں وہیں ہوں گی۔ ڈی آئی جی صاحب نے پروگرام ڈن کرتے ارشام کو فیصلہ سنا دیا۔ وہ ارشام سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے، انہوں نے اسے کبھی کسی گرل فرینڈ وغیرہ کے چکر میں بھی نہیں پایا تھا، وہ اسے پسند کرتے تھے۔ جن حالات میں اس نے اپنے ماتحت جان محمد کی بیٹی سے شادی کی تھی وہ اس سے بھی واقف ہو چکے تھے اور ارشام کو مزید پسند کرنے لگے تھے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کو ایسے ہی نڈر اور ایماندار نوجوان آفیسرز کی ضرورت تھی۔ وہ خود بھی ایک نڈر اور جانباز آفیسر تھے، لیکن سر، ارشام جھجکا تھا۔ نو لیکن برخودار، آپ ہمارے نوابی خون کو اکسائیے مت، ہماری خواہش اور درخواست ہے کہ کل شام کا کھانا آپ ہمارے گھر اپنی مسز کے ساتھ آ کر تناول فرمائیے، ہمیں بےحد خوشی ہوگی۔ انہوں نے پھر دعوت کی باقاعدہ پیشکش کی تھی۔ ارے میں ان سے تمہارا تعارف کروانا تو بھول ہی گیا، یہ نواب سلیمان خان ہیں، جدی پشتی نواب ہیں، بے حد باذوق، نفیس اور پڑھے لکھے انسان ہیں، میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ دلاور کے کچھ ٹٹو انہیں نواب پیلس کے قریب زمین کے متعلق تنگ کر رہے ہیں، چونکہ وہ حصہ خالی پڑا ہے تو کبھی وہاں ٹرک لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، اور آج کل خانہ بدوش بستی لابسائی ہے، پیپر وغیرہ ہیں ان کے پاس، باقی کی تفصیل تم کل ان کے گھر جا کر جان لینا۔ ڈی آئی جی نے ارشام کا سلیمان صاحب سے تعارف کرواتے ہوئے کہا تھا، اور ارشام میٹنگ برخاست ہونے پر جی اوکے سر کہتا ان کے آفس سے باہر نکل آیا۔ برا پھنسا تھا، گھر والے اس کا ولیمہ کروانا جا رہے تھے اور وہ باہر والوں نے اسے دعوتیں دینا شروع کر دی تھیں، وہ جو اس رشتے کو کوئی نام نہیں دے پایا تھا، تعلق نہیں جوڑنا چاہتا تھا اور توڑ بھی نہیں پا رہا تھا، عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ یہ عورت ذات جس مرد کی زندگی میں شامل ہوئی ہے، سمجھو اس کا آرام اور سکون رخصت ہوا اس کی زندگی سے۔ ایک ٹھنڈی سانس سینے سے خارج کرتا وہ گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ کیا بات ہے، بڑی مسکرا رہی ہو؟ بیوی کو کمرے میں مسکراتے داخل ہوتے دیکھ کر پوچھا۔ ارشام بھائی کچن میں آئے تھے، نائلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارشام سے مل کر کون مسکرا سکتا ہے؟ زبیر نے حیرت کا اظہار کیا۔ نئی باتوں کی عادت ڈال لیں جناب، کل ان کی اپنی مسز سمیت دعوت کسی آفیسر کے گھر، اس میں ان کو میری مدد چاہیے افرا کو تیار کرنے اور شاپنگ وغیرہ کروانے کے لیے۔ توبہ، یہ 2-3 جملے بولنا ارشام بھائی کے لیے مصیبت ہو رہے تھے، پسینہ آ گیا تھا انہیں، اور جب دعوت پر جائیں گے تو نہ جانے کیا حال ہوگا دونوں کا۔ نائلہ نے ارشام کی حالت کو یاد کرتے ہنستے ہوئے زبیر کو بتایا، اللہ کرے اس پتھر کو بھی جونگ لگ جائے۔ زبیر نے دھیرے سے کہا، آمین، نائلہ نے خلوص سے دل سے کہا تھا۔ تیار ہو کر وہ لاؤنج میں چلا آیا تھا اور افرا کا انتظار تھا جو نائلہ کے روم میں ہی تیار ہو رہی تھی، بلکہ نائلہ کر رہی تھی۔ وہ صبح ہی اس کے ساتھ جا کر آج کی دعوت کے لیے ڈریس خرید لائی تھی اور باقی کے لوازمات پر بھی ارشام نے اچھی خاصی رقم دی تھی۔ شاپنگ کے لیے افرا بس نائلہ کے ساتھ گھسیٹتی شاپنگ کرتی رہی تھی، شاید وہ ذہنی طور پر ان سب باتوں کے لیے تیار نہیں تھی۔ کتنے روکھے پن سے کہا تھا، کل تیار ہو جانا، دعوت پر جانا ہے، مجبوری ہے ورنہ میں اکیلا چلا جاتا، سر نے فیملی کا خاص طور پر کہا ہے۔ اصل میں اس کے والد کو گزرے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، وہ جانتا تھا کہ وہ صدمے میں ہے، لیکن مجبوری تھی، اور افرا کو لگا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جانا، بیوی کے طور پر تعارف کروانا مجبوری ہے۔ وہ خاموش تھی اور دل بیزار تھا۔
بھائی کس پر بجلیاں گرانے جا رہے ہیں؟ کانوں پر ہیڈ فون لگائے وہ کسی گانے پر جھومتے سمیر ادھر آیا تھا، رائل بلو پینٹ کوٹ کے نیچے سفید شرٹ پہنے، بالوں کو سلیقے سے جمائے، اپنی گھنی مونچھوں کے سروں کو تاؤ دیتے وہ اچھا خاصا وجی لگ رہا تھا۔ اس کا دراز قد اور کثرتی جسم اس ڈریس میں جاذب نظر اور پرکشش نظر آ رہا تھا۔ دعوت پر، ارشام نے مختصر جواب دیا۔ اس گھر میں اگر تھوڑا بہت ارشام سے بے تکلف تھا تو وہ سمیر تھا، اور سمیر تو اپنے تایا جان کا بھی بڑی تھا۔ وہ کافی شرارتی اور نٹکھٹ سا لڑکا تھا، مگر دل کا بہت خالص۔ دونوں بھائیوں کی عادت اپنے پاپا پر گئی تھی، نور اپنی ماں پر تھی۔ اچھا میں سمجھا کہ کسی کے ولیمے پر۔ اب کی بار وہ شرارتی ہوا تھا اور ہاتھ کے اشارے سے اس کی لک کو سراہتے ہوئے گڈ کہا تھا۔ ارشام نے اسے گھوڑا۔ جب یہ افراد تیار ہوئی اوپر سے اترتی ارشام کی جانب چلی آئی تھی۔ سفید لباس میں وہ کوئی حور لگ رہی تھی۔ سفید کلیوں والی لمبی فراک تھی جس پر ہلکا سا سلور کام تھا اور ساتھ ہی لمبا دوپٹہ تھا۔ اس کے لمبے گھنے سلکی بال نائلہ نے کھول کر اسٹریٹ کیے تھے اور نیچے لوز کرل ڈال دیے تھے۔ لمبی گھنی پلکوں پر مسکارا اور آئی لائنر نے اس کی آنکھوں کو مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ ہونٹوں پر ہلکی گلابی لپسٹک اور کانوں میں قدرے بڑے سلور کندن کے جھمکے۔ اتنی سی تباہی سے ہی وہ جگمگا اٹھی تھی، بے حد معصوم اور حسین نظر آ رہی تھی۔ ارشام کی نظروں نے واپس مڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ موبائل وغیرہ پکڑے وہ آگے بڑھا تھا، باہر جانے کو کترا گیا۔ وہ اس کی تیاری پر دل کی دھڑکن بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اسے آخری زینے پر اس کا پاؤں تھا۔ جب ارشام اس کے پاس سے ہو کر گزرنے لگا، سلور ہائی ہیل میں اس کا سفید گلابی پاؤں مڑا اور وہ گرنے کو تھی۔ جب ارشام نے بے اختیار اس کے بازو کو تھاما تھا، وہ جلدی سے سنبھلی۔ اوہ خدایا، یہ شخص پرفیوم چھڑکتا نہیں، نہاتا ہے۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو جو اس کے بے حد قریب تھی، سونگھ کر وہ مزید نروس ہوئی تھی۔ گال بلش ہو کر گلابی ہو کر دہکنے لگے تھے، ہاتھ اس کے ہاتھ میں کانپا تھا۔ چلیں، ارشام نے جلدی سے ہاتھ چھوڑا اور نظریں چراتا آگے بڑھ گیا۔ افرا اس کے پیچھے تھی۔ دھیرے دھیرے پیار کو بڑھانا ہے، حد سے گزر جانا ہے۔ اپنی پشت پر سے ارشام کو سمیر کے گنگنانے کی آواز سنائی دی تھی۔ تمہیں آ کر پوچھوں گا۔ ارشام نے سمیر کے کان کھینچنے کا ارادہ کیا تھا اور نسان فرنٹیئر کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ جب وہ اس کے ساتھ ہوتی تو گارڈ پیچھے کیبن میں لگی کرسیوں پر بیٹھنے کے بجائے دوسری گاڑی میں کافی فاصلہ رکھ کر اس کے ساتھ جاتے تھے۔ یقیناً یہ ارشام کی ہدایت تھی، افرا نے نوٹ کیا تھا۔ اپنے سلکی بالوں اور لمبے اور آرگنزا کے دوپٹے کو سنبھالتی وہ فرنٹ سیٹ پر آن بیٹھی تھی۔ گاڑی ایک دم جھٹکے سے سٹارٹ کر کے اس نے سپیڈ سے دوڑانی شروع کر دی۔ اف، کس قدر رش ڈرائیو کرتا ہے یہ، افرا مضبوطی سے بیٹھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ ارے افرا، تم اور یہاں، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ خوشگوار حیرت کا اظہار ہوا تھا۔ یہ ایک نہایت ہی پرتعیش بنگلہ تھا جہاں ارشام اسے لے کر آیا تھا۔ یہاں کے مقیم کافی ایجوکیٹڈ اور رکھ رکھاؤ اور پروقار لگے تھے پہلی نظر میں۔ نوکر انہیں ڈائننگ تک چھوڑ کر چلا گیا تھا جہاں پر افراد خانہ موجود تھے۔ ارشام نے آگے بڑھ کر سب سے ہاتھ ملایا۔ افرا اس کی سنگت میں نروس سی آگے بڑھی تھی جب ہی اسے میم نایاب کی آواز سنائی دی تھی۔ میم آپ؟ حیرت اسے بھی ہوئی تھی۔ پیری بھابھی، یہ افرا ہے، میری بہت ہی اچھی اسٹوڈنٹ، ماشاءاللہ بہت ذہین ہے اور پراعتماد بچی ہے۔ نایاب نے اپنی نکسک سے تیار آفرین بھابھی کو مخاطب کرتے افرا کا تعارف کروایا تھا۔ ارے بھئی، پیری تو اس کا نام ہونا چاہیے، سفید پری لگ رہی ہے۔ شی از سو پریٹی، ماشاءاللہ۔ آفرین نے اس کے گال کو ہلکے سے چھوتے ہوئے تعریف کی تھی جس پر وہ بلش کر گئی تھی۔ ارشام نے یہ منظر دلچسپ نظروں سے دیکھا تھا۔ واقعی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کالے لباس میں بھی اس کی صورت منموہنی تھی اور سفید لباس میں بھی وہ پاکیزہ حور نظر آ رہی تھی۔ دل اس کی سوچ پر کھنکارا تھا جس پر اس نے فوراً نظروں کا زاویہ بدلا۔ بھئی، یہ میری مسز آفرین ہے اور یہ میری چھوٹی بہن نایاب دورانی ہے۔ سلمان صاحب نے تعارف کا سلسلہ شروع کیا۔ اور یہ ارشام، ASP ارشام ہیں۔ کل یاسر بہت تعریف کر رہا تھا ان کی، بہت نڈر اور ایماندار آفیسر ہیں۔ مجھے ایسے نوجوان پسند ہیں، خوشی محسوس ہوتی ہے ایسے لوگوں سے مل کر۔ تبھی تو انہیں اپنی محفل میں دعوت دی اور انہوں نے ہمیں شرف بخشا قبول کر کے، سلمان نے دونوں خواتین کو بتایا۔ اور یہ مسز ارشام ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے ارشام کی طرف تائیدن نظروں سے دیکھتے افرا کا تعارف نبھایا۔ ارشام نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ نایاب کو وہ قد آور نوجوان اچھا لگا تھا، دل کی ایک لے جیسے مس ہوئی تھی، لیکن اس کا نام تو ارشام ہے۔ دل نے اسے خوشگمانی سے سرگوشی کر کے نکالا تھا۔ ارشام کو بھی لگا جیسے وہ
گریسفل سی خاتون کو جانتا ہے، ملا ہے، لیکن ایسا ناممکن تھا۔ وہ پہلی بار مل رہے تھے، انجان لوگ، انجان جگہوں پر۔ ویسے یاسر بھائی، یمنا نے زیادتی کی ہے نا؟ آ کر کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی ان سے۔ آفرین نے ڈی آئی جی یاسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ایک بار پھر معذرت، اسے واقعی بہت بری طرح سے فلو ہو رہا تھا۔ ٹیسٹ کروایا تھا، الحمدللہ کرونا نہیں، لیکن احتیاطاً وہ بھی ملنے ملانے سے پرہیز ہی کر رہی ہے۔ جیسے ہی ٹھیک ہوگی پھر حاضر ہو جائیں گی۔ یاسر صاحب نے بتایا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی نشستیں سنبھال لی تھیں۔ نوکروں نے اشتہا آور کھانوں سے سجی ٹرالی لانی شروع کر دی۔ آؤ افرا، ہم ادھر بیٹھتے ہیں، ان لوگوں نے اپنی بورڈ سے گفتگو کرنی ہوگی جو ہمارے مطلب کی نہیں۔ نایاب نے افرا کا ہاتھ تھام کر قدرے فاصلے پر رکھے دوسری جانب اشارہ کیا تھا، اور وہ تینوں خواتین وہاں جا کر بیٹھی تھیں۔ ساتھ ہی ایک ملازم ٹرالی ادھر لے آیا تھا۔ تم نے کبھی بتایا نہیں، تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ نایاب نے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ تب افرا نے مختصر الفاظ میں اچانک ہو جانے والے نکاح اور والد کی وفات کا بتایا۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ میم نایاب پورے ڈپارٹمنٹ میں اپنی گریسفل اور ہیلپ فل شخصیت کی بنا پر دل عزیز تھیں۔ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا، وہ بلا جھجک میم نایاب کے پاس چلا جاتا۔ مسئلہ حل ہوتا یا نہ ہوتا، حوصلہ ضرور مل جاتا۔ افرا کو وہ بہت پسند کرتی تھیں کیونکہ وہ کافی سمجھدار، سوبر اور ذہین اسٹوڈنٹ تھی۔ عجیب و غریب فیشن سے مبرا، سادہ اور پروقار سی لڑکی۔ اس کے حالات جان کر انہیں دلی دکھ ہوا تھا۔ اپنے جملوں سے انہوں نے اسے کافی حوصلہ اور تسلی دی تھی، اور ملازم نے آ کر ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کا آ کر بتایا۔ وہ سبھی لوگ ایک پرتعش کھانا کھانے چلے آئے تھے۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں سر، ابھی میں اپنے کچھ آدمی بھیجوں گا ان سے بات کرنے کے لیے۔ گھی اگر سیدھی انگلیوں سے نہ نکلا تو پھر میں انگلیاں ٹیڑھی کرنا جانتا ہوں۔ کھانے سے لطف اندوز ہوتے ارشام نے کسی بات پر سلیمان سے کہا تھا۔ نایاب نے اپنے بالکل سامنے بیٹھے نوجوان کی بات پر مسکراتے ہوئے دیکھا۔ ارشام بیٹا، یہ حربہ آپ ادھر تو استعمال نہیں کرتے نا؟ بھئی یہ میری بیٹیوں کی طرح ہے، اس کی ایک شکایت پر آپ کو لائن ضرور کیا جا سکتا ہے۔ نایاب نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیا انہوں نے میری کوئی شکایت کی میم؟ پراعتماد انداز میں مسکراتے اس نے نایاب کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دل یک بارگی زور سے دھڑکا تھا، یہ آنکھیں، اور پھر انہوں نے نفی میں سر ہلاتے اپنے خیالات کو بھی جھٹکنے دیا تھا۔ خوش رہو، بہت سویٹ اور کیوٹ کپل ہے ماشاءاللہ، آتے جاتے رہنا۔ آفرین انہیں رخصت کرتے ہوئے بولی۔ جی شکریہ، اور ضرور، ارشام نے جواب دیا تھا۔ افرا سے تو ملاقات رہے گی یونیورسٹی کھلنے کے بعد، لیکن چھٹیاں مزید بڑھا دی گئی ہیں، نہ جانے کب یونیورسٹی کھلے گی۔ نایاب نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ ارشام انہیں بے حد پیارا اور سوبر لگا تھا۔ جی یونیورسٹی کھل جائے تو افرا اپنی ماسٹرز کی ڈگری کمپلیٹ کرے گی۔ اب کی دفعہ بھی جواب ارشام کی طرف سے آیا تھا، اور افرا کے دل کو اطمینان ہوا۔ شاید اس روز اس نے اسی کے لیے یونیورسٹی کے متعلق جواب نہیں دیا تھا۔ مزید چھٹیاں ہو گئیں، افرا نے سوچا۔ شام ڈھل چکی تھی۔ مجھے کو تاؤ دیتے وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ بہت حسین لگ رہی ہو آج۔ میرا ان رومانٹک دیور بھی رومانٹک ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ ڈرائیونگ آج بھائی کے بس کی بات نہیں جب اتنی خوبصورت بیوی پہلو میں بیٹھی ہو۔ تیار کرنے کے بعد نائلہ نے افراز سے کہا تھا۔ انہیں تو شاید میں نظر بھی نہیں آتی، زبردستی نتیجوں کر دی گئی ہوں۔ گاڑی سے اتر کر اداس سی اپنی سوچوں میں گم وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ کیوں سننا چاہتی ہو اپنی تعریف اس سے؟ دل نے پوچھا۔ کیونکہ میں ان کی، بے ساختہ جواب دیتے دیتے وہ چپ ہو گئی تھی۔ کیونکہ تم ان کی کیا؟ دل نے جواب پا کر اسے اکسایا تھا۔ کیونکہ میں ان کی کچھ بھی نہیں ہوں، حقیقت بھرا جواب دیا تھا، اور انہی سوچوں میں الجھی وہ اپنے بڑے سے دوپٹے کے پاؤں میں الجھن جانے پر اپنا توازن کھو کر آخری سیڑھی سے گرنے لگی تھی، جب پیچھے آتے ارشام نے 2 سیڑھیاں پھلانگ کر فوراً اسے تھام لیا تھا۔ دیکھ کر وہ بولا تھا، جاؤ جا کر چینج کر لو، جتنی تمہاری تعریف ہوئی ہے نظر لگوا کر کوئی چوٹ نہ کھا لینا۔ مزید گویا ہوا تھا، اسے قدرے پڑے ہوئے پلکیں جھپکتی وہ اپنے کمرے کی جانب مڑ گئی تھی۔ جب بھی وہ وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا، اپنی پشت پر 2 نظروں کو محسوس کر کے وہ تھوڑا سا پلٹی تھی۔ وہ سٹ پٹا کر پاپا کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کیا یہ تعریف نہیں؟ دل نے پھر سوال کیا تھا۔ اس خڑوس سے ایسی تعریف کی ہی امید ہو سکتی ہے۔ دل کی خوش گمانی کو اس نے یکسر نظر انداز کرتے ہوئے وارڈروب کا رخ کیا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ نظریں تو اس کی بک شیلف پر تھیں، لیکن سوچ کہیں اور۔ ویل چیئر کو ہاتھوں کی مدد سے چلاتے ہوئے وہ اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے بولے۔ وہ چونکا تھا،
ایک شبیہ سی دماغ پر لہرائی تھی، محض ایک نام ہونا اتفاق کے سوا کچھ نہ تھا۔ خیالات کو جھٹکا تھا اس نے، اپنا شہر چھوڑ کر اس شہر میں ہی کیوں آ کر بسے، کوئی اور شہر بھی تو ہو سکتا تھا۔ اس نے باسط صاحب سے سوال کیا، یہاں پر میرا ایک دوست رہتا تھا جس کی مارکیٹ میں بڑی اچھی جان پہچان تھی، نئے نئے کاروبار کو یہاں پر قدم جمانا مجھے آسان لگا تھا، اور ویسے بھی میں اس شہر آتا جاتا رہتا تھا، کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کے سوال کا جواب دیتے انہوں نے سوال کیا، ایسے ہی، اس نے ٹال دیا۔ لمبی بات کرنے کا موڈ نہیں تھا، جو وہ کرتا بھی نہیں تھا، لفظوں کے خرچ ہونے کا ڈر رہتا تھا اسے۔ زبیر آیا تھا، کچھ اسٹور کے متعلق تم سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا، شاید وہ بیسمنٹ کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہے، باسط صاحب نے بتایا۔ وہ جو کرنا چاہتا ہے کرے، کاروباری سوچ بوجھ بہترین ہے اس کی۔ وہ اور چاچو اس میگا اسٹور کو بہترین طریقے سے رن کر رہے ہیں، ہم نے تو بس رقم لگائی ہے۔ ارشام نے گویا اجازت دی تھی۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میرے یوں بیٹھ جانے پر تو وہ باپ بیٹا ہی اتنے سالوں سے کاروبار دیکھ رہے ہیں، مجھے اس کا آئیڈیا اچھا لگا تھا، تفصیلات سن کر اس کے آگے کر دوں گا، باسط صاحب نے تائید کرتے ہوئے کہا۔ میں چلتا ہوں۔ اپنے اندر کی بات اندر ہی رکھے وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے چل پڑا تھا، جب انہوں نے پکارا اور کہا، ارشام بیٹا، بہتر ہوگا کہ تم افرا کو کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونے دو۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر کمرے سے چلا گیا تھا، اور وہ خود کو پھر سے ایک انجانے بوجھ تلے دبا محسوس کر رہے تھے۔ وہ جب کمرے میں آیا تو وہ نماز پڑھ کر دعا کر رہی تھی۔ یہ عورتیں بھی نہ، انسان تو انسان خدا کو بھی فریب دینے سے نہیں ڈرتی۔ سر کو جھٹکا تھا اس نے، اور کپڑے تبدیل کر کے وہ لیپ ٹاپ لیے بیڈ پر آن بیٹھا تھا۔ اس کا اپنی جاب کا ہی اچھا خاصا برڈن تھا، آج کل وہ ایک خبر کے پیچھے خفیہ طور پر لگا ہوا تھا۔ افرا جائے نماز طے کر کے خاموشی سے صوفے پر جا کر لیٹ گئی تھی، اور پھر کچھ دیر بعد ہی وہ گہری نیند سو گئی تھی۔ ارشام نے کام کرتے کرتے نظر اٹھائی تو وہ سامنے بے خبر معصوم بچے کی طرح سو رہی تھی، اس کا سر ہمیشہ کی طرح کنارے پر ڈھل آیا تھا۔ کیسے بتاؤں اسے کہ میں اور ذات کو بھروسے کے قابل نہیں سمجھتا، یہ تو اس کی ناک خریدنے والی اچھی عادت ہے، جو میں اس کے خاموش وجود کو ابھی تک اس کمرے میں برداشت کیے ہوئے ہوں، لیکن آخر کب تک؟ الجھا سا لائٹ آف کر کے وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ افرا کی سائڈ پر پڑا لیمپ کا بلب اس نے روشن رہنے دیا تھا، اندھیرے سے وہ گھبرا جاتی تھی۔ وہ جانتا تھا رات کا جانے کون سا پہر تھا، جب افرا کی آنکھ کچھ غیر مانوس آواز پر کھلی تھی۔ اس نے غور سے سننا چاہا تو یہ آواز ارشام کے بیڈ کی طرف سے آ رہی تھی، جیسے کوئی ہلکی ہلکی سسکیاں لے رہا ہو، کسی کو پکار رہا ہو، لیکن یہ آوازیں بہت ہلکی تھیں۔ افرا فوراً اٹھ کر ارشام کے بیڈ کے پاس آئی تھی، وہ تکیہ نیچے لیے اوندا ہو کر بیڈ کی چوڑائی رخ سویا ہوا تھا، اس کا چہرہ تکیے میں چھپا تھا، وہ نیند میں سسک رہا تھا، بچوں کی طرح، شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا۔ اتنے لمبے چوڑے مرد کو یوں نیند میں سسکتے دیکھ افرا حیران رہ گئی تھی۔ ارشام اٹھیں، کیا بات ہے؟ ارشام، ارشام! اس نے بیڈ کے قریب آ کر اسے پکارا، لیکن وہ اٹھا نہیں۔ افرا پریشان ہو کر اس پر آگے کو جھکی تاکہ دیکھ سکے کہ کیا بات ہے اور اسے اٹھا سکے۔ اس کی لمبی موٹی چوٹیاں اچانک ارشام کے کندھے پر آن گری تھی، اور اس نے ارشام کو دوبارہ پکارتے اب کی بار اس کا کندھا بھی ہلایا تھا، اور دوسری بار قدرے زور سے ہلایا جب یہ اچانک ارشام بیدار ہوا۔ اچانک افرا کو نیچے لے کر گرا کہ اپنے اندیکھے دشمن کو زیر کرنا چاہتا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ افرا بیڈ پر چاروں شانے چت تھی، اور ارشام اس پر جھکا اسے مکہ رسید کرنے ہی والا تھا کہ افرا کی چیخ پر رک گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کوشش سے بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ اس کی دونوں کلائیوں کو اب بھی اس پر جھکے جکڑے ہوئے تھا۔ آپ نیند میں کچھ بول رہے تھے تو میں آپ کو جگا رہی تھی۔ افرا اس کے نیچے کسمسائی تھی۔ اچانک دونوں کو اپنی حالت کا ادراک ہوا تھا۔ ارشام صورت سے پلٹ کر بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ افرا بھی فوراً دوپٹہ درست کرتی جھکی نظروں کے ساتھ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھی تھی۔ کافی چیپ یعنی گھٹیا حرکت تھی یہ، اگر تم یہاں پر سونا چاہتی ہو تو۔ ارشام نے اپنے سے بات ہٹانے کے لیے الٹا افرا پر الزام لگایا۔ وہ جانتا تھا بچپن سے ہی اسے نیند میں بڑبڑانے کی عادت ہے، پاپا اسے بتایا کرتے تھے کہ رات نیند میں وہ یہ کہہ رہا تھا، نہ جانے آج رات وہ کیا بول رہا تھا۔ اسے توجہ ہٹانے کے لیے اس نے جان بوجھ کر افرا کو اکسایا تھا طیش میں آنے کے لیے، اور وہ آ بھی گئی تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں یہاں پر سونے کا، جانتی ہوں یہ زبردستی کا رشتہ ہے آپ کے لیے، لیکن مجھے کسی کی زندگی میں زبردستی رہنا پسند نہیں، میں اپنی اس مقام اور حیثیت پر مطمئن ہوں۔
آئندہ میرے ساتھ ایسی گھٹیا بات مت کیجیے گا کہ آپ کے احسان کو بھلا کر میں کچھ ایسا کہہ دوں جس سے آپ کی دلی آزاری ہو۔ افرا یکدم بیڈ سے کھڑے ہو کر اسے بات مکمل کیے بغیر غصے سے بولتی چلی گئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا اس کا منہ توڑ دے ایسی بات سوچنے اور بولنے پر۔ وہ غصے سے بول کر پلٹنے لگی جب اچانک غیر ارادی طور پر ارشام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکنا چاہا۔ رکو، میرا مطلب، آپ کا جو بھی مطلب تھا، پلیز مجھے نیند آ رہی ہے، ہاتھ چھڑا کر بات کاٹتے وہ بولی تھی اور خفا سی اپنے صوفے پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ اس کی جانب سے اس نے غصے سے کروٹ لی تھی۔ ارشام کندھے اچکا کر رہ گیا تھا، جانتا تھا وہ سوئے گی نہیں، اب روئے گی۔ توجہ ہٹانے کے چکر میں وہ واقعی نہایت ہی فضول بات کہہ گیا تھا اسے۔ نہیں تو نہ صحیح، شانے اچکاتے ہوئے وہ سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ اب تمہیں منانے تو میں نہیں لگا، خواہ مخواہ سر چڑھو گی، دل میں کہتے وہ سونے کی کوشش کرنے لگا، جس میں وہ تھوڑی دیر بعد کامیاب ہو گیا تھا۔ افرا کی نیند اڑا کر وہ بھی نہ جانے روتے روتے کس وقت نیند کی گہری وادی میں اتر گئی تھی۔ بات چیت تو ان کے درمیان آگے بھی نہ ہونے کے برابر تھی، خاص طور پر بیڈ روم میں، لیکن ارشام اس کے باوجود اس کی خاموشی میں چھپی ناراضگی محسوس کر رہا تھا۔ ویسے تو خطرہ ٹل گیا ہے، اسے کوئی ذہنی دباؤ نہیں آنا چاہیے، ڈاکٹر ارشاد کا جملہ پھر اس کے ذہن میں گونجا تھا۔ وہ عموماً ناشتہ کمرے میں کرتا تھا اور وہ بھی اس کی وجہ سے وہیں کرتی تھی، لیکن آج نماز پڑھ کر وہ کمرے میں چلی گئی تھی اور وہ جو محسوس کرتا تھا کہ کوئی کنکیوں سے اسے تیار ہوتے اس کے تیار ہونے کا جائزہ لے رہا ہے، آج وہ نہیں تھا۔ بے دلی سے تھوڑا بہت ناشتہ کیا اور کمرے سے نکل آیا، متلاشی نظروں سے یوں ہی نظریں ادھر ادھر دوڑائی تھیں اور پھر وہ پاپا کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ یہیں پر تھی اور ان کی بک شیلف میں سے کوئی کتاب تلاش کر رہی تھی۔ اسے کمرے میں آتا دیکھ وہ یہ کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی، انکل میں آپ کا ناشتہ دیکھ کر آتی ہوں۔ ارشام کو اس کے انداز پر غصہ آیا تھا، جی چاہا تھا کہ آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکے، اس کا دماغ درست کرے۔ پاپا سے ایک دو باتیں کر کے وہ آفس کے لیے نکل آیا تھا، نیچے آ کر اسے سامنے کچن میں نظر آ گئی تھی۔ نائلہ بھابھی کے ساتھ کوئی بات کرتے پانی پینے کے لیے وہ کچن میں چلا آیا اور وہ جو ٹرے میں ناشتہ سجا رہی تھی اس کی آمد پر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نائلہ بھابھی سے کہتی کچن سے نکل گئی، بھابھی خادم حسین سے کہیے گا کہ 2 کپ چائے بنا دے، میں ابھی آئی۔ ارشام کو اس کے انداز پر اب واقعی غصہ آنے لگا تھا۔ باقی کے لوگ ناشتہ کر کے جا چکے تھے اور جو تھے وہ لیٹ کرتے تھے، لاؤنج خالی پڑا تھا۔ دندناتا ہوا وہ اس کے پیچھے آیا تھا، پہلی سیڑھی پر قدم رکھنے سے پہلے ہی اس کا بازو دبوچ کر اپنی طرف کیا۔ اس اچانک حملے کے لیے وہ بالکل تیار نہ تھی، لڑک کر اس کے سینے سے لگی اور پھر ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ کیا ہے یہ سب؟ وہ غصے سے آواز دھیمی رکھے بولا۔ کیا ہے انجان بندے؟ اس نے الٹا پوچھا، منہ اب بھی پھلا ہوا تھا۔ اچانک سمیر اپنے کمرے سے بلند آواز گنگناتا سیل فون میں مگن نکلا تھا۔ وہ فوراً سیڑھیاں چڑھ کر انکل کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی اور باقی کا غصہ ارشام کو سمیر پر اتارنے کا موقع مل گیا۔ یہ تم کیا ہر وقت مراسیوں کی طرح گاتے رہتے ہو؟ پیپر سے فارغ ہونے کا مطلب یہ بھانڈ پن کرنا ہے ہر وقت؟ سمیر اس اچانک افتاد کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، فوراً سیل بند کرتے ہوئے بولا، ٹک ٹاکر ہوں بھائی، آپ جانتے ہیں اس کے لیے گا رہا ہوں اور میں ویڈیوز بناتا ہی رہتا ہوں، آپ نے کبھی منع تو نہیں کیا؟ آخری جملہ سمیر نے دھیرے سے کہا، لیکن ارشام نے سن لیا تھا۔ تم سے میں آ کر بات کرتا ہوں۔ سمیر کو گھورتے ہوئے وہ لاؤنج میں چلا گیا تھا۔ جن سے کرنی چاہیے ان سے کرتے نہیں، سمیر پیچھے سے بڑبڑایا تھا اور یہ بڑبڑاہٹ اتنی بلند ضرور تھی کہ ارشام نے سن لی تھی۔ اچھی خاصی کھچائی ہونے والی ہے اس گدھے کی، دل میں سوچتا وہ پورچ کی جانب چلا گیا تھا اور سمیر کا رخ تایا جان کے کمرے کی جانب تھا۔ ارشام بھائی کے عطاف سے اب اسے تایا جان ہی بچا سکتے تھے۔ سارا دن مختلف کاموں اور میٹنگز میں بے حد مصروف گزرا تھا۔ سلیمان صاحب کے کام کے سلسلے میں بھی اس نے ناصر کو بریف کرتے ہوئے بذات خود اس کا مسئلہ حل کرنے کی خاص ہدایت کی تھی اور پھر شام کو گھر کے لیے نکل پڑا تھا۔ گھر آ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا جہاں ہمیشہ وہ اس کی منتظر ہوتی تھی، لیکن کمرہ خالی تھا۔ نیچے بھی وہ دیکھتا آیا تھا، وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ پاپا کے کمرے میں چلا آیا، سلام دعا اور حال چال کے بعد وہ واپس کمرے میں آ کر کپڑے تبدیل کر کے فریش ہو کر خادم حسین کو بلیک کافی لانے کا فون پر کہہ چکا تھا۔ خادم حسین، جاتے ہوئے خادم حسین کو اس نے روک کر افرا کے متعلق پوچھنا چاہا کہ وہ کچن میں ہے، لیکن اس نے کبھی اس کا نام نہیں لیا۔ کچھ نہیں، جاؤ۔ خادم حسین کو جانے کا اشارہ کیا تھا کہ کمرے سے نکل کر وہ نیچے چلا آیا، نظریں ادھر ادھر دوڑاتے
وہ کچن میں آیا تو وہاں نائلہ بھابھی پروین کے ساتھ رات کے کھانے کی تیاری میں مشغول تھیں۔ کچھ چاہیے تھا ارشام بھائی؟ وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہاں، وہ پانی پینا تھا۔ بہانہ بناتا ہوا وہ فریج کی جانب آیا اور بوتل سے 2 گھونٹ پی کر باہر نکل گیا۔ آخر کہاں جا سکتی ہے؟ باقی گھر کے افراد کے ساتھ اتنی فری تو نہیں کہ وہ ان کے کمرے میں جا بیٹھے۔ اسے تلاش کرتا وہ لان میں چلا آیا۔ نور اسے لان کی کرسی پر تنہا سیل فون میں مگن نظر آئی تھی، تو گویا وہ نور کے ساتھ بھی نہیں۔ اچانک دل کو ایک خدشہ لاحق ہوا تھا۔ وہ پریشان ہو اٹھا۔ پلٹ کر وہ پاپا کے کمرے میں آیا، لیکن کمرہ خالی تھا۔ پھر اس کے ذہن میں ایک کندا لپکا اور فوراً اپنے کمرے میں آ کر سیل فون سے افراح کو کال کی۔ باسط صاحب اس کے اچانک آنے اور جانے پر کندھے اچکا کر رہ گئے۔ بیل جا رہی تھی اور کچھ دیر بعد افراح نے فون ریسیو کیا۔ کہاں ہو؟ چھوٹے ہی سوال کیا۔ نیچے گارڈن میں، بھاری آواز میں وہ بولی تھی۔ گارڈن میں کہاں؟ میں ابھی دیکھ کر آیا ہوں، تم وہاں نہیں تھی؟ اس نے پوچھا تھا۔ پیچھے والے گارڈن میں، وہ دھیمے سے بولی۔ اوپر کمرے میں آؤ، لہجے میں تحکم نمایاں تھا۔ میں ابھی یہیں کچھ دیر۔ کہا نہ اوپر کمرے میں آؤ۔ اس کی بات کاٹتے وہ فوراً بولا تھا۔ دوسری طرف سے فون بند ہو گیا تھا۔ کمرے کے وسط میں کھڑے ہو کر وہ اس کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں چلی آئی۔ 2 بڑے قدم اٹھاتا وہ اس کے سر پر آ پہنچا تھا اور پوچھا، کیا یہ سب؟ لہجے میں غصہ نمایاں تھا۔ کیا؟ پھولے منہ اور بھیگی پلکوں کے ساتھ الٹا اس نے سوال کیا۔ چھوٹی سی نوز نے اس کے رونے کا فوراً بتا دیا۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو میں کیا پوچھ رہا ہوں، کیوں صبح سے منہ پھلائی گھوم رہی ہو، اور اب ڈھلتی شام کو پچھلے گارڈن میں رونے کا شوق کیوں پورا کر رہی تھی؟ وہ اس سے انجان نہیں تھا۔ دل کو حیرانگی ہوئی۔ آپ اتنے پڑھے لکھے اور اچھے انسان ہو کر اتنی گری ہوئی بات کیسے کر سکتے ہیں مجھ سے؟ مجھے اپنی خودداری بہت عزیز ہے۔ میں جانتی ہوں میں آپ کو ناپسند ہوں، زبردستی تھوپی گئی ہوں آپ کے سر۔ آپ کسی اور سے شادی کرنا چاہتے تھے اور گلے میں ڈال دی گئی، لیکن میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی جیسا آپ نے میرے بارے میں سوچا۔ آنسوؤں کا گولا حلق میں اتارتے اس نے آخری جملہ ادا کیا۔ ایک بات ابھی اور اسی وقت اپنے دل اور دماغ میں کلیئر کر لو کہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری جاب ہی میری محبت ہے، جو میں نے بے حد محنت کر کے حاصل کی ہے، اور اسی سے میری زندگی کے مقاصد جڑے ہوئے تھے۔ میں شادی جیسی بیکار چیزوں میں پڑنا نہیں چاہتا تھا، اور بس فضول کی باتیں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ ہم دونوں کو اس حقیقت اور رشتے کو سمجھنے اور نبھانے کے لیے وقت درکار ہے۔ میں تمہیں بابا سے کیے وعدے کا تمام عمر پابند ہوں، اور یہ عہد میں نے ہوش و حواس کے ساتھ لیا تھا، لیکن یہ سب بہت اچانک ہوا ہے اور میں اس عہد کو باخوشی نبھاؤں گا، لیکن ابھی مجھے وقت چاہیے۔ ارشام نے کھڑے کھڑے اپنے دل کی بات کی۔ جس طرح تم سوچ رہی ہو کہ میں بھی سوچ سکتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں مجھ سے پہلے کوئی نہیں۔ افراح نے ارشام کی بات کاٹتے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آپ سے پہلے میری زندگی میں کوئی نہیں۔ یہ فیصلہ اول روز سے میرے والدین کے سپرد تھا۔ میری زندگی کا مقصد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا تھا اور بس۔ ارشام روزانہ بہت سے لوگوں سے ملتا تھا، کئی ملزم اور کئی مجرم، اور وہ اپنے تجربے کی روشنی میں جان جاتا تھا کسی کی آنکھوں کی بے گناہی اور سچائی کو بھی۔ افراح کی آنکھوں میں واضح سچائی وہ بھلا کیوں نہ دیکھ پاتا؟ دل کو اطمینان ہوا تھا۔ وہ شاید افراح سے ہی یہ سننا چاہتا تھا، جیسے آپ کے لیے یہ رشتہ نیا اور اچانک ہے، میرے لیے بھی تو ہے، اور ساتھ میں اپنوں کو کھونے کا غم بھی تو ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، لیکن میرے لیے اس رشتے کو نبھانے کی وجوہات واضح ہیں۔ میرے بابا نے مرتے ہوئے مجھے آپ کے ساتھ منسلک کیا تھا، اور ایک ایسا شخص جس نے اپنا عہدہ دیکھا، نہ اپنی زندگی کے مقاصد، محض اپنے مرتے ہوئے ماتحت کا احسان اتارنے کے لیے فوراً اس کی بیٹی سے شادی کر لی، اور پھر اس کے مرنے کے بعد اس کی بیٹی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، اسے چھت دی، اپنا نام دیا، عزت دی، اور اس سے بڑی بات، آپ سے یہ رشتہ تمام عمر دل و جان سے نبھانے کے لیے میرے نزدیک اور کیا بات ہوگی کہ آپ نے مجھ سے منافقانہ رشتہ نہیں رکھا۔ آپ کے دل میں جو ہے وہی ظاہر کیا، اسی لیے کبھی اس رشتے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا کہ دل میں جس کے لیے کوئی جذبات نہ ہوں، اسے چند لمحے کی جذباتی وابستگی بھی کیوں، اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے بھی۔ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں ارشام۔ اگر آپ اس رشتے کو بے نام رکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی چوائس ہے، میری نہیں۔ میں آپ کو اس گھر کے افراد کو اپنانے کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ میں آپ کو اس طرح مجبور نہیں کر سکتی اس تعلق کو اپنانے کے لیے، اسی طرح آپ بھی مجھے روک نہیں سکتے اس تعلق کو نہ اپنانے کے لیے۔
پر اعتماد لہجے کے ساتھ اس نے ارشام کو اپنا فیصلہ سنایا تھا اور ارشام بس شانے اچکا کر رہ گیا تھا۔ رات بہت ہو گئی ہے، سو جاؤ، بس اتنا کہہ کر وہ اپنے بیڈ کی جانب چلا گیا۔ وہ بس کمرے کے وسط میں خاموش کھڑی رہ گئی تھی۔ اس نے اس کی اپنی طرف کی گئی چوڑی پشت کو دیکھا تھا۔ بظاہر یہ شخص بہت اکھڑ مزاج اصیلا نظر آتا ہے، لیکن اپنے نرم احساسات پوشیدہ رکھتا ہے۔ اگر میرے منہ پھلانے کی پرواہ نہیں ہوتی تو میری خبر لیے بغیر سو جاتے۔ ارشام، تمہاری زبان جو کہہ رہی تھی، نظریں وہ نہیں کہہ پائیں۔ یہ سوچتی وہ صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ ایک اس رشتے میں تمام عمر بندھا تو رہے گا، لیکن نبھانے کو تیار نہیں تھا، اور ایک تمام عمر اسی رشتے میں بندھے اور نبھانے کے لیے تیار تھا۔ فیصلہ کر کے اور سنا کر وہ دونوں پرسکون نیند سو گئے تھے۔ لیکن کوئی اور بھی تھا جو ابھی تک جاگ رہا تھا۔ جیسے یہ رشتہ کسی صورت منظور نہیں تھا۔ اس رشتے کے بننے یا اس میں بندھے رہنے سے ان کا سب کچھ چھن جائے گا۔ انہیں کچھ تو ایسا کرنا تھا، لیکن یہ تعلق پروان چڑھنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے، اور ایسا کرنا ان کے دائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ بس پھر سے بساط بچھانی تھی اور پھر سے مہرے چلانے تھے، اور ہاری بازی پھر سے جیت جانی تھی۔ اس کا انہیں یقین تھا۔ ایک نئی زندگی کا آغاز اس نے خود کو ہمت دلاتے ہوئے اور اللہ سے مدد مانگ کر دیا تھا۔ رات بھر وہ بڑبڑا رہا تھا۔ اب کی بار وہ قریب ضرور گئی تھی، لیکن جگانے کی غلطی نہ کی تھی۔ ہاں، وہ اس کی گہری نیند میں بولے گئے جملے سن کر حیران تھی۔ اسے بہت سوچ سمجھ کر چلنا ہوگا۔ وہ اس گھر کے لوگوں کی فطرت سے آگاہ نہیں تھی۔ پہلے اسے خیال آیا کہ موقع دیکھ کر وہ نائلہ بھابھی سے پوچھے گی۔ رخشندہ چچی اسے قابل بھروسہ نہ لگی تھیں۔ اس گھر کی بڑی تھیں، گھر کے سارے معاملات ان کے پاس تھے، لیکن ان سے براہ راست بات کرنے سے وہ جھجکی تھی۔ نہ جانے وہ آگے سے کیا کہہ دیں اور بات کو کوئی اور رنگ دے دیں۔ نائلہ بھی ان کی ہی بہو تھی، ہو سکتا ہے اس کی چھان بین کا ذکر وہ چچی رخشندہ یا کسی اور سے کر دیں۔ اس طرح اس کی ذات سب کی نظروں میں آ جائے گی۔ تو پھر انکل باسط ہوں، وہ مناسب تھے۔ ان سے بات کرنا اسے آسان لگا تھا۔ ان کا دوستانہ اور پرشفیق رویہ اس کے سوالات کے لیے بالکل ٹھیک تھا۔ ارشام تیار ہو چکا تھا اور شاہد خادم حسین کو فون کرنے لگا تھا۔ ناشتے کے لیے وہ عموماً کھانا کمرے میں ہی کھاتا تھا۔ باقی گھر والوں سے اس کا انداز کھچا کھچا سا تھا۔ وہ اپنے پاپا سے بھی ایک دو جملوں سے زیادہ بات نہ کرتا، بہت کم گو اور گریز پسند تھا۔ انکل کے کمرے میں ناشتہ کر لیں؟ اس نے 2 قدم بڑھ کر سوالیہ انداز میں پوچھا تھا۔ میرا مطلب وہ اکیلے ہی ناشتہ کرتے ہیں، نیچے سب کے ساتھ مل کر تو کر نہیں سکتے، ادھر ہی کر لیں ناشتہ۔ قدرے جھجکتے اس نے وضاحت دی تھی۔ خادم حسین، میرا ناشتہ پاپا کے کمرے میں لے جاؤ۔ ہاں، ان کے ساتھ ان کے کمرے میں کروں گا۔ فون پر خادم حسین کو ہدایت دیتا وہ بولا تھا، اور اپنی ضروری چیزیں رائٹنگ ٹیبل سے لیتے وہ کمرے سے نکل گیا۔ افرا نے بھی خاموشی سے اس کی پیروی کی تھی۔ ناشتہ کرتے ہی وہ عجلت میں انہیں سی آف کر کے چلا گیا تھا۔ یقیناً یہ تم نے کہا ہے اس سے۔ وہ دونوں بھی ناشتہ کر چکے تھے، اب چائے پی رہے تھے۔ باسط صاحب اس وقت ویل چیئر پر ان کے پاس ہی کافی ٹیبل کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اندازہ لگاتے ہوئے بولے، میرے ساتھ ناشتہ کرنے کو، کیونکہ وہ تو ایسے تکلفات سے مبرا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، اور پھر کچھ لمحے کچھ سوچتے ہوئے افرا سے پوچھا تھا، جس نے چائے ختم کر لی تھی اور ان کے سوال پر ہلکا سا سر اس بات میں ہلایا تھا، پتھر کو انسان بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ تم جیسی پیاری اور سمجھدار لڑکی سے مجھے یہی توقع تھی۔ جی، آپ میری مدد کریں گے؟ اس نے باسط صاحب سے پوچھا۔ پیاسے کے پاس کنواں چل کر آئے اور وہ پیاس نہ بجھائے، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی؟ انہوں نے مثبت انداز میں جواب دیا۔ انکل، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات پوچھوں؟ ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھاتے اس نے سوال کیا تھا۔ دیکھو بیٹا، اگر تم اس طرح مجھ سے پوچھو گی تو شاید دل کی بات نہ کر سکو اور نہ پوچھ سکو گی۔ بغیر ہچکچائے پوچھو جو پوچھنا ہے۔ میں تمہارے کسی سوال کا برا نہیں مانوں گا اور مجھے تم پر اعتماد ہے۔ انہوں نے اسے یقین دلایا تھا اور اس کی ہچکچاہٹ کو دور کیا تھا، جو کہ واقعی ان کے بات کرنے کے بعد دور ہو گئی تھی۔ میں اکثر ارشام کو گہری نیند میں سوئے بڑبڑاتا سنتی ہوں۔ بعض دفعہ وہ بالکل بچوں کی طرح خواب میں سسکیاں لے رہے ہوتے ہیں۔ کل رات بھی وہ نیند میں اپنی امی کو پکار رہے تھے۔ ایک دفعہ پوچھا تھا میں نے والدہ کے متعلق، بہت بری طرح سے ڈانٹ دیا تھا۔ مجھے اس دن آپ نے سب سے متعارف کروایا، لیکن ارشام کی امی کا کوئی ذکر کیا نہ بتایا کہ وہ حیات ہیں یا… میں نہیں جانتا وہ زندہ ہے یا مر گئی۔ ہم لوگوں کے لیے تو وہ اس روز مر گئی تھی جب وہ اپنے 6 سال کے بچے اور مجھے زندہ درگور کر کے
اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ ایک قیامت ہے جو ہم پر گزر چکی ہے۔ آج تک اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہا ہوں، آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ ہمارے ساتھ بہت خوش تھی۔ ہم ایک اچھی اور خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہے تھے۔ پہلی نظر میں ہی مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ رخشندہ کی پھوپھی زاد بہن تھی۔ والدین اس کے وفات پا گئے تھے، اکلوتی تھی اور ماموں نے ہی اپنی بیٹی بنا کر پرورش کی تھی۔ میری بات رخشندہ سے پکی کی گئی تھی اور جب میں دیکھنے گیا اماں سے ضد کر کے، کیونکہ گاؤں میں رواج نہیں لڑکے لڑکی کو دیکھے، مگر میں اس زمانے میں BA پاس نوجوان تھا۔ میرے سسر مجھے جانتے تھے اور میری عادت اور خاندان سے واقف تھے اور پسند کرتے تھے۔ مجھے پہلی نظر میں ہی وہ پسند آ گئی تھی اور پھر گھر والوں کو منا کر چھوڑا تھا، شادی کروں گا تو رخشندہ کی پھوپھی زاد بہن سے۔ ابا اماں نے اس مسئلے کا حل یوں نکالا کہ میرا رشتہ ارشام کی ماں کے لیے مانگ لیا اور رخشندہ کا رشتہ اشفاق کے لیے۔ رخشندہ کے والد کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یوں ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ اس روز ہم سب ایک رشتہ دار کی شادی پر دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ ارشام بھی میرے ساتھ تھا۔ رخشندہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، نور ہونے والی تھی، ابھی وقت تھا، لہٰذا ارشام کی ماں اپنی بہن کے پاس رک گئی تھی اس کی دیکھ بھال کے لیے۔ کوئی مسئلے والی بات نہیں تھی۔ رات جب ہم سب گھر واپس آئے تو پتہ چلا وہ جا چکی ہے۔ دہلیز اور حد پار کر کے زیور اور کچھ نقدی کے ساتھ لے گئی تھی۔ ایک خط میرے نام لکھ کر چھوڑ گئی تھی، جسے آج بھی میں سنبھالے بیٹھا ہوں۔ بار بار پڑھ چکا ہوں اور بار بار خود کو مار چکا ہوں۔ وہ ہمارا ہمسایہ تھا، دیکھنے میں بہت سلجھا اور شریف لڑکا۔ بچپن سے اس کا ہمارے گھر آنا جانا تھا، سوائے ایک بوڑھی نانی کے اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ انہیں زمین کھا گئی یا آسمان، پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہتا تھا۔ میں اسے بس ایک بار مل جائے تو پوچھوں کیوں اس نے ایسے کیا، کیا کمی رہ گئی تھی میری محبت میں؟ سارے خاندان سارے زمانے سے لڑ کر ہر خواہش پوری کرتا تھا میں اس کی۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا، میں نے سب سے لڑ کر اسے پرائیویٹ BA کروایا تھا۔ اس کی زندگی میں ایک جنون تھا اور وہ تھی تعلیم۔ یہ میری غلط فہمی تھی، میں آج بھی بے یقین ہوں، وہ ایسی ہرگز نہیں لگتی تھی۔ ذات برادری ہماری بھی ایسی نہیں تھی۔ رخشندہ کے والدین بھی فوت ہو چکے تھے۔ جو لوگ تھے انہوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا۔ خاندان والوں کا اکٹھ ہوا تھا، میں اس کے کردار پر اٹھنے والی انگلیاں برداشت نہیں کر سکتا۔ بات تو میں سے بڑھ کر دست و گریباں تک جا پہنچی تھی۔ مجھے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ خاندان والوں نے ہم سے حقہ پانی بند کر دیا۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور اشفاق میرے چچا کا بیٹا یتیم تھا اور میرے ابا اسے اپنے پاس لے آئے۔ ہم دونوں کی پرورش کی۔ اشفاق بہت نیک اور ایماندار مخلص انسان ہے۔ ابا نے وہ گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور اس نے چند ہی دنوں میں اپنی تھوڑی بہت جائیداد بیچ کر اپنے گاؤں سے بہت دور اس شہر میں آ کر آباد ہو گئے۔ یہ بڑا سا گھر خرید لیا، یہیں پر ایک جنرل اسٹور بنایا۔ مجھے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوانی تھی، افسر بنانا تھا اور مہنگے ترین سکولز میں پڑھانا تھا۔ یہ جنون ہو گیا تھا مجھے، اسی لیے دن رات کاروبار کو ترقی دینے میں لگا دیے۔ وقت گزرتا گیا، پھر آج سے تقریباً 8 سال پہلے بازار جاتے یوں ہی لگا جیسے میں نے اس کی جھلک دیکھی ہے۔ دیوانہ وار اس کے پیچھے بھاگا اور سامنے سے آتی کار سے بری طرح ٹکرا گیا۔ ایک بار پھر وہ مجھے اذیت اور تکلیف میں مبتلا کر گئی تھی۔ میرا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، نیچے کے موہرے فریکچر ہو گئے اور میرا نچلا دھڑ بیکار ہو گیا۔ اتنے سالوں کے علاج معالجے اور فزیو تھراپی کے بعد میں اس قابل ہو سکا کہ خادم حسین کا سہارا لے کر ویل چیئر پر بیٹھ جاتا ہوں، اپنے ضروری کام سر انجام دے لیتا ہوں۔ مجھ جیسے بدنصیب کے لیے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ارشام نے ان تمام حادثات کا اثر لیا لیکن کبھی ظاہر نہیں کیا۔ وہ شروع سے ہی بہت کم گو ہو گیا تھا، لیکن غصہ اس کے اندر بڑھتا چلا گیا اور اب تو لگتا ہے اس کی رگوں میں خون نہیں، غصہ دوڑتا ہے۔ دن رات ایک کر کے اس نے CSS کی تیاری کی اور ASP بن گیا۔ اپنے ہی شہر میں اس کی پوسٹنگ ہو گئی۔ اس کی زندگی میں خوشی، شوق، مشغلہ سب کچھ اس کی جاب ہے اور بس عورت ذات سے وہ نفرت کرتا ہے۔ ماں کی بے وفائی کا زخم اس نے دل میں چھپایا ہوا ہے، لیکن بہت گہرا ہے۔ اس میں اس کا قصور نہیں۔ میں جب تنہا ہوتا تھا اور سوچوں کے زہریلے ناگ مجھے ڈستے تھے تو جانے انجانے میں ارشام کے آگے اپنی زہریلی زبان کا زہر اگلتا تھا، یہ سوچے جانے بغیر کہ یہ زہر میرے معصوم بیٹے کے دل اور دماغ میں بھر چکا ہے۔ جب میں نے اسے شادی کا کہنا شروع کیا تب مجھے پتا چلا کہ وہ عورت کو بھروسے کے قابل نہیں سمجھتا۔ اس کی وفا شعری اس کے نزدیک محض فریب ہے۔ اپنی ماں کی غلطی کی سزا وہ شاید لاشعوری طور پر سارے جہان کی عورتوں کو دینا چاہتا ہے، ان پر یقین نہ کر کے۔
وہ خائف تھا اور قسم کھائی کہ تمام عمر شادی نہ کرے گا۔ ہوتا ہے میرے بچے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ والدین کی ناکام زندگی کے پہلو بچے یوں اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور ان کے ناکام تجربات کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ ارشام بھی اپنی ماں کی بے وفائی کی بھینٹ چڑھ گیا۔ وہ اس کا ذکر تو کیا اس گھر میں نام تک لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ بہت ڈر گیا ہے افرا۔ اسے ڈر لگتا ہے کہ اگر عورت کو ممتا جیسا جذبہ بے وفائی سے نہ روک سکا تو پھر یہ وہ مخلوق ہے جس کی خاطر اپنی زندگی بے مول کر کے زندہ درگور نہیں ہو جانا چاہیے۔ تقدیر نے پھر بھی اس کی زندگی میں تمہیں لکھ دیا اور مجھے تم سے مل کر اول روز یہ یقین ہو گیا کہ تم وہ روشنی ہو جو میرے ارشام کی زندگی کے اندھیرے مٹا دے گی۔ تم واقعی اسے اپنے نام کی طرح خوشی دینے کا سبب بنو گی اور میں اپنے رب کے آگے شکر گزار ہوں جس نے ارشام کو تم جیسی بیوی سے نواز دیا۔ آنسوؤں سے لبریز انہوں نے اپنی گزشتہ زندگی کا ورق افراق کے آگے کھول کر رکھ دیا تھا۔ وہ خاموش ان کی دکھ بھری داستان حیات سنتی چلی گئی۔ عورت جفاکار ہو سکتی ہے لیکن ماں تو نہیں۔ افراح کے دل کو یقین نہیں آیا تھا، عورت کی ہی نہیں ایک ماں کی بے وفائی پر۔ چند لمحے ان دونوں کے بیچ خاموشی سے سرک گئے تھے اور پھر افراح گلا صاف کر کے بولی، انکل ارشام بہت اچھے ہیں، ایماندار اور پرخلوص ہیں۔ میرے بابا یقیناً ارشام کی خوبیوں سے واقف تھے، جبھی تو مرتے ہوئے وہ مجھے انہیں سونپ گئے۔ میں نے اپنے باپ کے کیے گئے اس فیصلے کو اول روز سے ہی قبول کر لیا تھا۔ مجھے ان کو یقین دلانا ہے عورت کی وفا پر، ان کا بھروسہ انہیں واپس لوٹانا ہے۔ خود پر بھروسہ دلا کر میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں یہ ارشام کو ثابت کر کے ہی چھوڑوں گی کہ ہاتھ کی پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں تو یقیناً میں انہیں ایک روز یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جاؤں گی کہ عورت وفا کا پتلا بھی ہے۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے تم ایسا کر لو گی، ارادے کی پکی لگتی ہو۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں میری بیٹی۔ نم آنکھوں سے انہوں نے افراح سے کہا تھا اور دل میں ارشام کی زندگی کے پھیکے رنگوں کو قوس قزح میں بدلنے کے لیے اپنے پروردگار کے آگے دعاگو تھے۔ وہ ہمیشہ سے اور پروردگار نے افراح کی صورت میں ان کی دعائیں قبول کر لی تھیں۔ افراح کو دیکھ کر ان کے دل کو یقین اور حوصلہ ملا تھا۔ خادم حسین چچا کل سے صاحب کا ناشتہ میں خود بناؤں گی، آپ پلیز مجھے گائیڈ کر دیں وہ کس طرح کا ناشتہ پسند کرتے ہیں۔ باسط صاحب سے بات کر کے وہ سیدھی کچن میں چلی آئی تھی جہاں پر خادم حسین کچن سمیٹنے میں مصروف تھا اور نائلہ اسے کچھ ہدایات دے رہی تھی۔ نائلہ کو سلام کرنے کے بعد اس نے براہ راست خادم حسین سے کہا، ویری گڈ۔ نائلہ نے اس کی ہمت بندھائی تھی۔ جی بی بی جی، میں بتا دیتا ہوں کہ صاحب کیا ناشتہ لیتے ہیں، ذرا یہ برتن دھو لوں، ہاتھ گیلے ہیں۔ خادم نے مؤدب انداز میں افراح کو بتایا تھا۔ ہاں آپ فارغ ہو کر مجھے تفصیل سے سمجھا دیجیے گا، افراح بولی تھی اور واپس جانے کے لیے مڑی جب نائلہ نے اسے پیچھے سے پکارا اور اس کے ساتھ ہی لاؤنج میں چلی آئی۔ افراح، اب جب کہ تم نے یہ رشتہ نبھانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میری بات ایک بڑی بہن کی طرح سننا۔ میں نے اول روز سے ہی تمہیں چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھا ہے۔ ارشام بھائی دیکھنے میں بہت سخت مزاج کے لگتے ہیں لیکن اصل میں وہ ایسے ہیں نہیں۔ زبیر کو یا انکل کو کچھ بھی مسئلہ ہو، ارشام ہمیشہ تیار رہتے ہیں وہ حل کرنے کے لیے۔ ہم سب کا بہت خیال کرتے ہیں لیکن ظاہر نہیں کرتے۔ میری اور زبیر کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ وہ بھی اپنا گھر بسا لیں کیونکہ ہم وہ سب کچھ جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں جو تم نہیں جانتی اور نہ اس کی ضرورت ہے۔ نائلہ ایک پل کے لیے بات کرتے کرتے رک گئی تھی۔ آپ کہیے، میں سن رہی ہوں۔ میں بھی آپ کو بڑی بہن ہی سمجھتی ہوں، افراح نے فوراً کہا۔ تمہاری نئی شادی ہوئی ہے، حالات جو بھی رہے ہوں ایک بڑا صدمہ بھی جھیلا ہے جس کا دکھ تمام عمر رہے گا، لیکن زندگی رک جانے کا نام نہیں۔ غم کو سینے سے لگا کر جیا نہیں جا سکتا۔ تم اتنے سادہ سے حلیوں میں رہتی ہو، خود کو سنوارا کرو، ارشام کے آنے تک تھوڑا سا سیکھتے تیار ہو کر اس کی منتظر رہا کرو۔ تمہارا اچھے سے تیار ہونا انہیں اچھا لگے گا۔ دنیا کے 99% مرد اپنی بیوی کی تعریف بے شک کھل کر نہ کر سکتے ہوں یا کرنا نہیں جانتے لیکن دل ہی دل میں وہ اسے نوٹ ضرور کرتے ہیں۔ نائلہ افراح کو سمجھانے لگی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے آپی، لیکن میں ہمیشہ سے ہی سادہ مزاج رہی ہوں، سجنے سنورنے، میک اپ، جولری یا ویسے کپڑے، میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، آج ہی شاپنگ کر لیتے ہیں۔ نور جو ان کی باتیں سنتی ہوئی ان کے پاس چلی آئی تھی، افراح کی بات اچکتے ہوئے فوراً بولی، بھابھی آپ کو مما بلا رہی ہیں۔ ساتھ ہی نائلہ کو اپنی ممی کا پیغام دیا۔ وہ فوراً چچی کے پاس چلی گئیں۔
آپ کے پاس اورنج کلر کا سوٹ، آج شام وہ پہن کر تیار ہونا، ارشام بھائی کو رنگ بہت پسند ہے۔ نور نے ارشام کے ساتھ بھائی کا صیغہ بمشکل لگاتے ہوئے کہا۔ دراصل ارشام بھائی جب بھی مجھے شاپنگ کراتے ہیں اورنج کلر ضرور لیتے ہیں، نور چہکتی بولی تھی۔ نہیں، میرے پاس یہ رنگ نہیں، مجھے اورنج کلر پسند نہیں، افرا نے نفی میں سر ہلاتے جواب دیا۔ تو تم میاں بیوی کی پسند ناپسند بھی نہیں ملتی؟ خیر، ہاں یاد آیا، میرے پاس نیا نکور سوٹ پڑا ہے، ابھی کچھ دن پہلے ہی لائی تھی، شاید تمہاری قسمت میں لکھا تھا، اس لیے ایک بار بھی نہیں پہنا، تم وہ پہنو شام کو، اپنے میاں صاحب کو اچھا سرپرائز دینا، نور نے افرا سے کہا اور اس کے نفی پر سر ہلانے پر معصوم صورت بناتے بولی۔ ہم سب نے تمہیں اس گھر میں قبول کر لیا ہے، ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں، مجھے خوشی ہوگی اگر تم اور ارشام بھائی اچھی زندگی گزارو، اس کے لیے میں تمہاری ہیلپ کرنا چاہتی ہوں، مگر شاید تمہیں پسند نہیں آیا میرا آئیڈیا، منہ لٹکاتے نور نے کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بھی تمہیں اپنی چھوٹی نند مانتی ہوں، اور جیسا تم کہو لا دو مجھے، وہ سوٹ میں شام کو پہن لوں گی، اب خوش؟ اداس چہرہ بنائے نور سے افران نے اسے خوش کرتے ہوئے کہا۔ نور جھٹ اسے اپنے کمرے میں لے آئی اور الماری میں سے ہینگ کیا ہوا ایک تیز اورنج رنگ کا فراک نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، افرا نے اس کا دل رکھنے کے لیے وہ فراک تھام لی تھی۔